خاص کر اس کا جو آخری عشرہ ہے جس کی اطلاع پر ضرورت ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ کا الحاکم نے کچھ اپنے معمولات کچھ زیادہ فرماتے ہیں۔ اسلام سے پہلے یہ ہوتا تھا کچھ لوگ اپنی ریاضت کے لیے یعنی اپنی خواہشات کو مارنے کے لیے اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے گھر چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جاتے، پہاڑوں میں چلے جاتے، وہاں جا کے اللہ کرتے۔ اسی نوعیت کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ناصر الخان رہتے اما خدیجہ رضی اللہ عنہا خاصی غارے ہرا میں چلے جاتے، وہاں اللہ الحاکمین کی مخلوق کے اندر غور و خوض کرتے، اللہ کو یاد کرتے۔ تو اسی حالت میں اللہ کا الحاکمین نے حضرت جبریل کو بھیجا، اقرا اور جو لوگ ریاضت کے لیے نکلے ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جو بالکل ہی رحمانیت میں چلے گئے، یعنی دنیا کو چھوڑ دیا، سب منع پڑ گیا۔ اسلام جو ہے وہ رحمانیت اختیار کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں اللہ کی عبادت بھی ہو، لوگوں کے ساتھ انقلاب بھی ہو، دنیا داری بھی ہو۔ تو بھائیو اسلام میں اور اللہ کا الحاکمین نے آخری عشر میں اس کے اندر دو تین کام ایسے دیے کہ جو اللہ کو تلاش کرنے کے لیے راہبریت اختیار کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ کا الحاکمین نے اس آخری عشر کے اندر ایک احتکاب کا عمل دیا۔ احتکاب رسول اللہ فرماتے ہیں مومن آدمی کا گھر جو ہے مسجد میں اس کا گھر ہے، مومن کا گھر مسجد ہے۔ جو آدمی عبادت دیتا اپنے مسجد کے ساتھ دل لگاتا ہے، مسجد میں رہتا ہے، اس کو اعتکاف کرنا ہے۔ اسی اعتکاف کے اندر ہی رسول اللہ فرماتے ہیں اور خالق کی کائنات نے بھی فرمایا ایک رات آتی جس کی وجہ سے اللہ نے اس آخری عشرے کو عزت دی۔ وہ رات ہے 1000 مہینے کی عبادت سے بھی افضل ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا کہ آخری عشرے کے اندر اس کو تلاش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے میں بھی اعتکاف کیا، پھر دوسرے میں بھی اعتکاف کیا، پھر تیسرے عشرے کے اندر حکم ملا، تو تیسرے عشرے کے اندر جا کے وہ رات جو ہے خواب کے اندر دکھائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتانے کے لیے نکلے، راستے میں دو آدمی اختلاف کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، تو وہاں پر جو اختلاف کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ سے نکل بھی ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ سارا عشرہ عبادت کا برا ہے۔ اگر نشاندہی کی جاتی کہ یہ فلاں رات ہے تو صرف اسی رات کی عبادت ہوتی، تو بلا دینے کی حکمت یہ ہے کہ سارا عشرہ جو ہے عبادت کو بلا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو لیلۃ القدر کی رات جو ہے بڑی عظمت والی بات ہے، شان والی بات ہے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ میرے مقدر میں یہ بات کر دے تو میں آپ سے کیا مانگوں؟ آپ اس بات کو صرف یہ دعا کرنی ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ مجھے معاف فرما۔ انسان گناہ گار ہے، خطا کار ہے، کسی سے معافی کی ضرورت ہے۔ انک عفو، اللہ کو معاف کرنے والا جو ہمارے دل کو پسند کرتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو بھائیو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں وہ مرد بھی وہ عورتیں بھی جس آخری عشرے کے اندر اللہ کے گھر کے اندر
اعتکاف کی حالت میں اللہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں یہ متقی کا گھر ہے. جو آدمی برائے عبادت کے لیے مسجد کے اندر ٹھہرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوشی رحمت اور پل چراغ سے گزر کر اللہ کی رضا یعنی کہ جنت کی ضمانت ہے اس آدمی. جو آدمی اعتکاف کرتے ہیں شرط یہ ہے کہ اعتکاف کا حق ادا کرنا. لوازمات کو پورا کرنا ہے. لوازمات کیا ہے کہ مسجد میں آئے اللہ کے ذکر کے لیے آئے. اگر نیند سے زیادہ غلبہ کیا سو جاؤ. جب نیچے بیدار ہو نظر و نوافل پڑھو قرآن مجید کی تلاوت کرو ذکر اذکار کرو دوسرے دنیاوی کاموں سے کٹ جاؤ ایک عشرے کے لیے. وہ پہلے لوگ تو بالکل کٹ گئے کامانیت سے چھوڑ گئے تھے. اس لیے اسلام نے کو کاٹنا نہیں ہے صرف ایک عشرے کے لیے کہا ہے کہ تم مسجد کے اندر ٹھہرو اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اس کا اجر کیا ہے جنت کی نماز. اس لیے بھائیوں کی بڑا عظمت والا شہر ہے بڑی رحمتوں والا شہر ہے. اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمنا کے لیے جو لوگ اعتکاف پہ بیٹھے ہیں یا جو لوگ اعتکاف پہ نہیں بیٹھے ویسے وہ مسجد آ جاتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اللہ کو ہمیں شہید ہونے کی دعا پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم